بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی کلاس میں تمام طالبات کو خوش آمدید۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے میر تقی میر کی غزل۔ میر تقی میر کی غزل۔ میر تقی میر کی غزل کی تشریح کرنے سے پہلے میں تمام طالبات کو آگاہ کر دوں۔ نمبر 1، غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 پر غزل اور نظم میں فرق۔ غزل کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے متعلق باتیں کرنا ہے۔ غزل عورتوں کے حسن و جمال کے اظہار اور عشق و محبت کی واردات کے تذکرے کا نام ہے، لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ غزل کسی بھی دور میں اپنے لغوی معنی میں محدود ہو کر نہیں رہی۔ غزل کے ہر شعر میں ایک دنیائے معنی پوشیدہ نظر آتا ہے۔ مذہب، فلسفہ، تصوف، اخلاقیات، سیاسیات، معاشرت و معیشت، یہاں تک کہ زندگی کے تمام حالات و واقعات دو مصرعوں میں متحرک دکھائی دیں گے۔ یہاں تک بات ہے غزل اور نظم میں فرق کی، تو نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے اور پوری نظم ایک موضوع کے گرد گھومتی ہے، مطلب ایک موضوع کے گرد پھیلی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس غزل کا عنوان نہیں ہوتا اور غزل کے ہر شعر میں ایک ہی موضوع زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ غزل کا ہر شعر ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے اور اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ دو مصرعوں میں جذبات و مشاہدات کا سمندر ہوتا ہے۔ ایجاز و اختصار کے باوجود ہر شعر میں وسیع مضمون ملتا ہے۔ ایجاز و اختصار کیا ہے؟ ایجاز کا معنی ہے کلام کو مختصر کرنا، کلام کو مختصر کرنا، اور اختصار کا معنی ہے چھوٹا پن، مطلب کلام کو مختصر کر کے لکھنا۔ ایجاز و اختصار جیسے میں نے یہ معنی بتایا آپ کو کہ ایجاز و اختصار کا معنی ہے ایجاز کا کلام کو مختصر کرنا اور اختصار کا معنی ہے چھوٹا پن۔ ایجاز و اختصار غزل کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ایجاز و اختصار کی ایک اور مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک لکھنے والا اپنی بات کو 2 صفحات میں بیان کر رہا ہے اور دوسرا جو ایجاز و اختصار کا حامل ہے وہ اسی 2 صفحات پر بیان کی ہوئی بات کو 2 لائنوں میں بیان کر دے گا، تو یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اور ایسا ہی فرق غزل اور نظم میں بھی ہے۔ جس خیال اور موضوع کو نظم گو طویل سلسلہ اشعار کے ذریعے پیش کرتا ہے، ایک غزل گو شاعر اسی بات کو نہایت فنکارانہ طور پر 2 مصرعوں میں پیش کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑا فرق ہے اور ایجاز و اختصار غزل کی خوبی ہے۔ غزل کے شاعر میر تقی میر کا تعارف۔ میر تقی میر کا تعارف۔ میر تقی میر کا تعارف۔ میر تقی میر آگرہ میں 1722 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تخلص میر تھا۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا اور وہ اپنی زہد و تقویٰ کی وجہ سے علی متقی کے نام سے مشہور تھے۔ 11 سال کی عمر میں میر تقی میر کے والد وفات پا گئے۔
والد کی وفات کے بعد میر پر الام و مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات کا زمانہ دیکھا۔ میر کی پوری زندگی درد و غم سے بھری ہوئی تھی، جس کا اثر ان کی زندگی پر بہت گہرا پڑا۔ میر تقی میر کا انتقال 1810 کو لکھنؤ میں ہوا۔ میر تقی میر کو اپنی شاعری اور زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ میر خود فرماتے ہیں، سارے عالم پر ہوں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ مستند سے مراد ہے تسلیم شدہ شاعر یا مانا ہوا شاعر۔ میر تقی میر کے منہ سے جو لفظ نکلتا تاثیر میں ڈوبا ہوا نکلتا تھا۔ میر تقی میر کو فن غزل گوئی سے پوری واقفیت تھی اور اس زمانے میں ہی لوگ ان کی استادانہ قابلیت کا اعتراف کرتے تھے۔ میر تقی میر غزل کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اس لیے انہیں خدائے سخن جیسے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی قلبی واردات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ زبان شعر میں ادا کرنے پر قادر تھے۔ میر تقی میر کے تعارف کے بعد ہم غزل کے اشعار کے معنی، مفہوم اور تشریح کرتے ہیں۔ غزل کے اشعار کے معنی، مفہوم اور تشریح۔ غزل کے 5 اشعار ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کی نشانی یہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر قافیہ اور ردیف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ ملتے جلتے الفاظ کو کہتے ہیں اور ردیف ایک جیسے الفاظ کو کہتے ہیں۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو ہم مطلع کہیں گے، ہم پہلا شعر نہیں کہیں گے، ہم مطلع کہیں گے۔ اور مطلع کی نشانی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قافیہ اور ردیف پر ہونی چاہیے۔